بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفت پوشیدہ ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ علم مومن کا کھویا ہوا مال ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ وہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ کمینے کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ دکھ نہ دے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے، وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ اگر دشمن پر قابو پا لیں تو شکریہ کے طور پر اسے معاف کر دو۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ خاموشی عالم کے لیے زیور اور جہالت کے لیے پردہ ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ بری عادت ایک زوراور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے، لیکن نجات بھی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں اور آرزوئیں وابستہ رکھو۔ کسی چیز کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ دوسروں کا خوف نہ رہے۔ کوئی شخص گناہ کے سوا کسی چیز سے خوفزدہ نہ ہو۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ دین خزانہ ہے اور علم اس کا راستہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ موت ایک باخبر ساتھی ہے۔ پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے، اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ بے عقلی سب سے بڑی غریبی ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ معاف کر دینا دشمن پر فتح حاصل کر لینا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا پیٹ ہے۔ آنکھ شیطان کا جال ہے۔ حکمت کا درخت دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ برے لوگوں کی دوستی سے تنہائی بہتر ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔
دل پر اکثر آفتیں آنکھ کے راستے آتی ہیں۔ مجھے یہ پسند تھا کہ میں بندہ مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایسا درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور پھر کھا لیا جاتا۔ عقل مند کی پہچان کم بولنا ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے بادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی نشانی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ حقیر مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معزز ہوتا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آگ جلائی ہے، اٹھو اور اسے نماز کے ذریعے بجھا دو۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اہم ہو، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اہم ہو، اس کا اعمال نامہ وزنی ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا شخص ہوں۔ تلوار کا وار جسم کو زخمی کرتا ہے اور بری بات روح کو زخمی کرتی ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب کو حق جانتا ہے اور پھر مال بھی جمع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے۔ سب سے زیادہ دانش مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت اعمال سے ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ
تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ زیادہ ہنسنا موت سے غفلت کی نشانی ہے۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو اور نہ ہی تمہاری نفرت۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے وہ تیرا دوست ہے۔ آج کا کام کل پر نہ رکھو۔ جہنم کو اکثر یاد کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی سخت ہے، اس کی گہرائی بے حد ہے اور اس میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ کسی سے مت امید رکھ مگر اپنے اللہ سے، اور کسی سے مت ڈر مگر اپنے گناہ سے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اس سے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔